ناول اعتبار رائٹر امیمہ مکرم ایپیسوڈ نمبر 8۔ کہتے ہیں عادتیں اتنی جلدی نہیں بدلتی، اور ایسا ہی کچھ پہلے دن ہی فاطمہ کے ساتھ ہوا۔ حارث فریش ہو کر تیار بھی ہو گیا تھا۔ وہ بار بار فاطمہ کو دیکھ رہا تھا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ نئی جگہ تھی فاطمہ کے لیے اور وہ کتنے آرام سے سو رہی تھی۔ ویسے نئی نویلی دلہن دولہے کے اٹھنے سے پہلے اٹھ کے تیار بھی ہو جاتی ہے یا ہلکی سی آہٹ پر بھی اٹھ جاتی ہے، لیکن یہاں تو معاملہ ہی دوسرا تھا۔ حارث تیار بھی ہو چکا تھا اور وہ اب تک سو رہی تھی۔ حارث نے جان کر باتھ روم جاتے وقت تھوڑا زور سے دروازہ بند کیا تاکہ وہ اٹھ جائے، اور یہی وہ سمجھا تھا جب تک وہ واپس باہر آئے گا فاطمہ اٹھ چکی ہوگی۔ لیکن جب وہ باہر نکلا اسے حیرت ہوئی۔ اس نے نکلتے وقت بھی دروازہ زور سے بند کیا لیکن کچھ خاص اثر نہیں ہوا۔ اس نے جان بوجھ کر برش اور پرفیوم آواز سے ٹیبل پر رکھا، پر اس پر بھی وہ نہیں اٹھی۔ حارث کو شدید حیرت ہوئی کہ اس کی بیوی نیند کی اتنی شیدائی تھی۔ وہ فاطمہ کو دیکھتے سوچ رہا تھا جب اسے بے ساختہ ہنسی آئی۔ وہ بالکل بچوں کی طرح لگ رہی تھی سوتے میں۔ وہ اس کے سرہانے بیٹھا اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، اس کے کان میں سرگوشی کی، صبح بخیر فاطمہ۔ اپنے کان کے بالکل قریب آواز سن کے فوراً کروٹ بدل کے لیٹ گئی، لیکن پھر کسی احساس کے تحت وہ جھٹکے سے اٹھی۔ یہ اس کا کمرہ نہیں تھا، وہ اپنے ماں باپ کے گھر نہیں سسرال میں تھی۔ اس نے حارث کو دیکھا جو اس کے برابر میں بیٹھا اسے ہی مسکراتے دیکھ رہا تھا۔ اس سے شرم اور خفت سے نظریں پھیر لیں۔ اس نے سنا تھا فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، اور اس کا پہلا امپریشن ہی اتنا خراب پڑا تھا۔ 5-10 منٹ میں دروازہ بجنے ہی والا ہے، جلدی سے تیار ہو جاؤ، تم دیر سے اٹھی ہو، یہ بات تمہارے اور میرے بیچ میں راز رہے گی۔ محبت سے کہتے اس نے فاطمہ کی پیشانی چومی۔ وہ ویسے ہی بنا نظریں ملائے دوسری طرف سے اٹھ کر الماری میں سے جو ڈریس ہاتھ میں آیا وہ لیے باتھ روم میں گھس گئی۔ حارث اس کے انتظار میں وہیں بیٹھ گیا۔ اب جب تک وہ نہیں آتی وہ روم سے نہیں نکل سکتا تھا، ورنہ راز کھل جاتا کہ فاطمہ دیر سے اٹھی تھی۔ وہ وہیں بیٹھے موبائل میں مصروف ہو گیا تھا جب 10 منٹ بعد فاطمہ باہر آئی۔ پنک کلر کا گھٹنوں سے نیچے تک آتا شرٹ جس پر سفید رنگ کی نفیس کڑھائی ہوئی تھی، نیچے سفید رنگ کا چوڑی دار پاجامہ اور شانہ پہ شیفون کا دوپٹہ لیے وہ گیلے بالوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ دیکھنے میں ڈریس سادہ تھا پر اس پر پیارا لگ رہا تھا۔ مریم کا اندازہ بالکل درست تھا، وہ ہیوی کپڑے صرف شو پیس بنانے کی غرض سے ہی لے رہی تھی۔ جب شادی کے دوسرے دن عام دنوں جیسا سوٹ پہنا تھا، جلدی جلدی اس نے بالوں میں برش کیا، پنک لپسٹک ہونٹوں پر لگائی اور وہی لپسٹک انگلی پر لے کے ہلکے ہلکے گالوں پر لگائی، آنکھوں میں کاجل لگائے اور پلکوں پر مسکارا لگائے وہ 5 منٹ میں تیار کھڑی تھی۔ حارث اس کی پھرتی دیکھ رہا تھا۔ اس نے میک اپ کے لیے چہرے پر کریم بھی نہیں لگائی تھی۔ پہلے حارث نے سوچا اسے کہے کہ اتنی جلدی بھی نہیں، پر پھر آئینے میں نظر آتے اس کے عکس کو دیکھا، اسے کریم کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اس کا گلابی پرکشش رنگ ایسے ہی اس پر خوب جچتا تھا۔ اس کو تیار دیکھ کے وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ وہ تیار تھی پر اس نے حارث سے نظریں نہیں ملائی تھی۔ اب اسے سمجھ آ رہا تھا مریم کیوں تیار ہو کر اسامہ کے سامنے جھجکتی تھی۔ یقیناً وہ اسامہ کی نظروں سے کنفیوز ہوتی ہوگی جیسے ابھی فاطمہ ہو رہی تھی۔ چلو چلتے ہیں، اس سے پہلے کہ کوئی دروازہ بجائے، تمہاری بھابھی اور کزن بھی آتی ہوں گی۔ اس کی جھجک محسوس کر کے وہ نارمل انداز میں بولا تاکہ وہ ریلیکس ہو کر اس سے بات کر سکے۔ بس 5 منٹ دیں۔ بولنے کے ساتھ اس نے حارث کو تھوڑا سائڈ پر کیا اور جلدی جلدی کمرہ سمیٹنے لگی۔ حارث حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ نئی نویلی دلہن صبح سے اسے چونکا رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو فاطمہ؟ وہ اسے ادھر سے ادھر بستر سیٹ کرتے دیکھ رہا تھا۔ بس کچھ نہیں، کمرہ سیٹ کر رہی ہوں، 5 منٹ میں ہو جائے گا۔ اجلت میں بولتی ہے وہ بیڈ کی چادر درست کر رہی تھی۔ لیکن تم کیوں کر رہی ہو؟ سندس یا کوئی اور کر لے گا؟ نہیں، امی نے کہا تھا اپنا پھوڑ پر وہاں مت دکھ۔ بولتے بولتے وہ زبان دانتوں تلے دبا گئی۔ اپنی جلد بازی میں وہ کیا کیا حقیقتوں پر سے پردہ اٹھا رہی تھی۔ حارث جو بڑے غور سے اسے سن رہا تھا، اس کی جلدی جلدی میں بولتے جملے سنتے اور پھر اس کو ایک دم رکتے دیکھ وہ اپنی ہنسی دبا گیا۔ لیکن اس کے لیے یہ بہت مشکل ثابت ہوا تھا۔ اس کی بیوی اپنے گھر میں پھوڑ تھی اور اب اسی پھوڑ پنے کو چھپانے کے لیے وہ اتنی محنت کر رہی تھی۔ بے ساختہ اسے فاطمہ پر بہت پیار آیا۔ وہ آگے بڑھا اور اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ تمہیں اپنا امپریشن اچھا جمانے کے لیے میرے سامنے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم جیسی بھی ہو، پہوڑ، سوتو، سست، سب مجھے دل سے قبول ہے۔ اب چلو، باہر سے آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں، یہ سب سندس کر لگے۔ محبت سے کہتا وہ مان دلاتا اس کا ہاتھ پکڑے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ فاطمہ اس کے بخشے مان پر مسکرا دی، یہ جانے بغیر کہ اکثر ایسے بخشے گئے مان مکڑی کے جالے سے نازک ہوتے ہیں اور ایک ہوا کی جھونکے سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ مریم اور فاطمہ کی خالہ کی بیٹیاں ناشتہ لے کر آئی تھیں۔ سب نے مل کر ناشتہ کیا، خوشگوار ماحول میں باتیں ہوئیں۔ پھر مریم اکیلے فاطمہ کے ساتھ روم میں آ گئی۔ مریم اس کی خیریت دریافت کرنے لگی۔ مریم کے پوچھنے پر وہ مسکرا کر نظریں جھکا گئی۔ اس کا کھلا کھلا چہرہ دیکھ مریم مطمئن ہوئی تھی۔ حارث اسے پسند آیا تھا پہلے بھی، مگر اسے ڈر تھا فاطمہ کے ذہن نے ابھی اتنی پرورش نہیں پائی تھی کہ وہ یہ رشتے ذمہ داری سے سنبھال سکے۔ اور جب فاطمہ نے اسے اپنی نیند اور اپنی باقی حرکتیں سنائی تو مریم کا منہ کھل گیا۔
کتنا صحیح سوچتی تھی وہ فاطمہ کے بارے میں۔ اور پھر جب فاطمہ نے حارث کے دیے کے مان کا بتایا تو اسے خوشی ہوئی کہ فاطمہ کو اسے سمجھنے والا شوہر ملا ہے۔ مریم نے ایک تنزیہ نظر اس کے کپڑوں پر ڈالی اور اٹھ کر اس کی الماری کھولی، پھر متلاشی سے نظروں سے کپڑے ادھر سے ادھر کرنے لگی۔ پھر ان کپڑوں میں سے ایک سبز رنگ کا گولڈن کے امتزاج کا ہلکے کام کا کلیوں والا فراک جس کے ساتھ بھی چوڑی دار پاجامہ تھا وہ اس کی طرف بڑھایا۔ فاطمہ نے بنا کوئی سوال کیے وہ ڈریس لے لیا اور باتھ روم میں گھس گئی۔ کمرے سے باہر نکلنے کے بعد اسے خود بھی احساس ہوا تھا کہ اس کا ڈریس آج کے حساب سے نامناسب ہے۔ اس سے زیادہ ہیوی تو مریم سندس اور دوسری لڑکیاں پہنی ہوئی تھی۔ وہ چینج کر کے نکلی تو مریم نے ہلکا میک اپ کر کے اسے تیار کیا۔ یہ دن بھی کیسے گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ دیکھتے دیکھتے ولیمہ بھی ہو گیا۔ 3 دن بعد اسامہ کی واپسی تھی اور مریم ابھی سے اداس ہو گئی تھی۔ کتنی ویران ہو جاتی تھی اس کی زندگی جب اسامہ اس کے ساتھ نہیں ہوتا تھا، اور اب تو فاطمہ بھی نہیں تھی جس سے دل لگا رہتا۔ وہیں دوسری طرف میرا بھی دکھی تھی۔ فاطمہ کے جانے سے ویسے ہی گھر ویران ہو گیا تھا اور اب اسامہ کو بھی چلے جانا تھا۔ وہیں دوسری طرف فاطمہ ہواؤں کی سیر میں تھی۔ محبت اور خلوص سے رہنے والی نند جو عمر میں اس سے 1 سال بڑی تھی پر عزت اسے بڑی بھابھیوں والی دے رہی تھی، تہمینہ جو اس کی ہر بات پر واری صدقے جا رہی تھی، اور سب سے زیادہ اسامہ جو اسے اپنے ہر انداز اور اپنی ہر بات سے یہ ظاہر کرواتا کہ اس کے فاطمہ کی جیسے لو میرج ہوئی ہو۔ فاطمہ کو خوشی تھی کہ اسے بھی سسرال میں ویسا ہی پیار مل رہا ہے جیسا مریم بھابھی کو ملتا تھا، جیسے اس نے دعا کی تھی اور اس کی خواہش تھی۔ آج ان کی دعوت حارث کے پپھو کے گھر پر تھی اور وہ لوگ وہیں جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ وہ دوسری بار زینت کو فون کر رہا تھا اور پچھلی بار کی طرح اس بار بھی دوسری بیل پر ہی اس کا فون کاٹ دیا گیا۔ اسے حیرت ہوئی، زینت اس طرح تو کبھی نہیں کرتی تھی۔ جب واٹس ایپ پر میسج آیا اس نے واٹس ایپ کھولا تو زینت کی چیٹ پر 2 میسج تھے۔ بڑی مشکل سے منایا ہے اپنی بیوی کو فتنے کی اولاد، خبردار جب اس کے کان بھرنے کی کوشش کی۔ پہلا ٹیکسٹ ارحم پڑھ کر ہنس دیا اور ساتھ ہی جوابی میسج بھی لکھ دیا۔ نو ڈیڈ، ویری بیڈ، اس طرح خود کو فتنہ نہیں کہتے، ان کے فتنے کی اولاد کہنے پر کہا۔ ڈونٹ ڈسٹرب، ہم باہر لنچ پر جا رہے ہیں۔ دوسرا ٹیکسٹ اس نے آئی بروچ گئی، کیا موم اتنی جلدی مان گئی؟ ویری بیڈ، ایسی امید نہیں تھی موم آپ سے، اتنی جلدی مان گئی۔ کچھ دیر تو ناراض رہتی۔ تعصب سے سر ہلاتے اس نے موبائل کو دیکھا، وہ میسج سینڈ کر چکے تھے پر کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ بنا جواب جانے ہی سمجھ گیا تھا کہ جواب میں اسے یہی کہا ہوگا کہ ارحم الیاس، اللہ تمہیں تمہاری جیسی ہی اولاد دے۔ ہنستے ہوئے اس نے موبائل واپس رکھ دیا، وہ آف لائن ہو چکے تھے۔ چلو کوئی بات نہیں ارحم، پھر کبھی سے، موقع تو روز کوئی نہ کوئی مل ہی جاتا ہے۔ خباثت سے سوچتا وہ آنکھیں موند کے لیٹ گیا۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی سائڈ سے آیا تھا۔ آنکھیں بند کرتے ہی وہی پرکشش چہرہ نظر آیا، لیکن اس نے اب کی چونک کر آنکھیں نہیں کھولیں۔ اب اس کا یہی روٹین تھا، وہ آنکھیں بند کر کے جب تک نیند نہیں آ جاتی فاطمہ عارف کا چہرہ دیکھتا رہتا۔ اکبر اور مسز اکبر نے بارات سے اگلے دن ہی زیان سے سندس کے متعلق بات کرنے کا سوچا تھا اور پھر شام میں موقع دے کر بات بھی کر دی، پر آج زندگی میں پہلی بار اس سے بنا وقت مانگے یہ سوچ کر بتانے کا نے ان کو کوئی بھی امید دلائے بغیر واضح انکار کر دیا۔ وہ شادی نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی وہ ابھی کرے گا، اس لیے اسے منانے کی بالکل کوشش نہ کریں۔ وہ صاف انکار کرتے ان کی کوئی بات سنے بغیر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اکبر صاحب اور مسز اکبر دونوں حیران رہ گئے اس کے ایک دم ڈفرینٹ ہونے پر۔ اس نے آج تک کسی بات پر ایسا رد عمل نہیں دیا تھا۔ زیان نے جان کر صاف انکار کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے تھوڑا وقت لے کر انکار کیا تو اس کی ماما اسے کچھ بھی کر کے منا لیں گی اور وہ ان کی خوشی کے لیے مان بھی جاتا، پر نہ وہ کبھی خود خوش رہتا نہ اس کو رکھ پاتا جس کے ساتھ جٹتی۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے مریم کے آنے کی امید تھی یا وہ اس کا انتظار کر رہا تھا، بس زخم بھرنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے اور اسے بھی کچھ وقت درکار تھا۔ ارسلان کا ارادہ کچھ بھی کر کے فاطمہ کو برباد کرنے کا تھا، پر افسوس اسے کسی ضروری کام سے لندن جانا پڑا اور اس نے اپنے بدلے کو آئندہ کے لیے باقی رکھ کر چھوڑ دیا۔ لیکن اسے اتنا تو پتا تھا کہ بدلہ تو وہ لازم لے گا اور بہت برا لے گا، پر ارسلان یہ بھول گیا تھا کہ انسان بہت کچھ پلان کرتا ہے پر ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور بے شک اب وہی ہونا تھا۔ کل صبح اس کی لندن کی فلائٹ تھی اور وہ اپنی ماما کو بھی بتا چکا تھا۔ ان 2 مہینوں کی طرح یہ 3 دن بھی کیسے گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ اسامہ کی پیکنگ ہو چکی تھی، اس کی چھٹی مکمل ہو چکی تھی، اب نہ جانے کب اسے چھٹی ملتی اور کتنے دنوں تک ملتی۔ فاطمہ اور حارث بھی ان سے ملنے آئے ہوئے تھے اور وہ سب سے مل رہا تھا۔ سب سے ملنے کے بعد وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ مریم نیچے نہیں آئی تھی اور وہ جانتا تھا اس وقت وہ کمرے میں بیٹھے اپنا پسندیدہ کام کر رہی ہوگی، اور اس کی توقع کے مطابق وہی ہوا۔ مریم بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ تعصب سے سر ہلاتے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ مریم، محبت سے پکارا پر کوئی جواب نہیں، جبکہ اس کی موجودگی میں اور موٹے موٹے آنسو نکلنے لگے تھے۔ مریم، اگر اس طرح کرو گی تو کیسے جاؤں گا میں؟ بتاؤ، تمہیں پتہ ہے نا میں تمہارے آنسوؤں سے پریشان ہوتا ہوں۔
محبت سے کہتے اس نے مریم کو اپنے حصار میں لیا، اسامہ کے سینے پر سر ٹکایا اور ایک ہاتھ رکھے وہ رو رہی تھی۔ مریم، میری پوری دنیا میں صرف ایک ہی کمزوری ہے، جانتی ہو کیا؟ مریم کو خود سے الگ کر کے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر وہ اس سے پوچھنے لگا۔ اس کے سوال پر وہ اسے خاموشی سے دیکھنے لگی، آنسو ہنوز آنکھوں میں جمع تھے۔ تم ہو، تمہارے یہ آنسو ہیں میری سب سے بڑی کمزوری۔ تمہیں پتہ ہے نا، میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ تمہارے یہ آنسو میرے پاؤں میں زنجیر کی طرح لپٹ جاتے ہیں۔ تم مجھے کمزور کر دیتی ہو مریم۔ کہتے ساتھ اس نے باری باری مریم کی آنکھیں چومی۔ میں چاہتا ہوں تمہارے آنسو میرے پیر کی بیڑیاں نہ بنے، بلکہ تمہاری یہ مسکراہٹ میری طاقت بنے۔ مجھے بس اپنی نیک بیوی کی دعائیں چاہیے، بس۔ محبت سے سمجھاتا وہ اسے دیکھنے لگا کہ وہ اب آنسو پونچھ کر مسکرا دے گی۔ میں نیک نہیں ہوں اسامہ۔ اسامہ کے سینے سے سر ٹکائے وہ پھر خاموشی سے رونے لگی۔ کیوں؟ کس نے بولا نیک نہیں ہو؟ جس بیوی کا شوہر اس سے راضی ہو، خوش ہو، وہ عورت نیک ہی ہوتی ہے۔ محبت سے کہتے اس نے اپنے بازو مریم کے گرد باندھے۔ نہیں اسامہ، نیک لوگ اپنی عزیز اور قیمتی چیزیں اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، اور میرے پاس سب سے عزیز اور قیمتی آپ کے علاوہ کچھ نہیں۔ مجھے ڈر لگتا ہے اسامہ، میرا دل بہت نازک ہے۔ میں تو اسی پر حیران ہوتی ہوں کہ میں آپ کے بنا کیسے رہ لیتی ہوں۔ اسامہ نے زور سے اپنی آنکھیں میچی۔ وہ لڑکی ہر بار کی طرح اسے کمزور کر رہی تھی۔ مریم کے آنسو اس کے دل پر گرتے تھے۔ اسے وہ دن یاد آیا جب اس نے مریم کو اچانک آ کر سرپرائز دیا تھا، اور اب وہ واپس جا رہا تھا۔ ایسا لگا جیسے وہ لمحہ ابھی گزرا تھا، اور وہ ابھی چند لمحہ پہلے آیا تھا اور اب واپس جا رہا تھا۔ اللہ کی امانت ہوتا ہے مریم انسان، اس کا جب حکم ہوتا ہے وہ لے لیتا ہے۔ فوج میں جو نہیں ہوتے موت انہیں بھی لے جاتی ہے۔ جس کا جتنا وقت ہوتا ہے وہ اتنا ہی رہتا ہے، بس بہانے الگ الگ ہوتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ جب انسان کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام لے جاتے ہیں، بس بہانے الگ الگ ہوتے ہیں، اور سب سے خوبصورت بہانہ شہادت ہوتی ہے۔ مریم اسے ساکت نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس کی باتوں کا ہرگز مرنے مرانے کا مطلب نہیں تھا۔ وہ تو اسامہ کی دوری پر رو رہی تھی، تو پھر اسامہ کیوں ایسی باتیں کر رہا تھا؟ نہیں، آپ شہید نہیں ہوں گے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے خوبصورت بہانہ لینے کی، آپ سادہ سا بہانہ لے لینا، لیکن ابھی بالکل نہیں۔ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس امید پر زندہ رہتی ہوں کہ آپ کی آواز سننے کو ملتی ہے۔ جس دن یہ امید چھن گئی میں مر جاؤں گی۔ اور خبردار اسامہ، آپ نے خوبصورت بہانے کی دعا کی تو۔ وہ روتے ہوئے بچوں کی طرح بولنے لگی، جیسے واقعی اسامہ شہادت مانگ رہا ہو اور اسے مل جائے گی۔ شاید وہ واقعی اپنے لیے شہادت مانگتا تھا۔ اسامہ ہنستے ہوئے اسے خود میں بھینچ گیا۔ نہیں مانگ رہا میری ڈول شہادت میں، لیکن جانا تو ہے نا۔ ڈیوٹی چھوڑ تو نہیں سکتا۔ اگر ہم ڈیوٹی چھوڑ دیں گے تو کئی ہزاروں میرے جیسے اسامہ شہید ہو جائیں گے، جن کی زندگی کے لیے کئی ہزار مریم روتی ہیں۔ اس لیے اب جلدی جلدی سے ہنستے مسکراتے مجھے اللہ حافظ کرو، ورنہ میں جب تمہیں یاد کروں گا روتی ہوئی یاد آؤگی، پھر جب کوئی پوچھے گا تو کہوں گا میری بیوی روتڑی ہے۔ مریم ہنستے ہوئے اس سے الگ ہوئی۔ ہاں بالکل ایسے، اب لگ رہی ہو نا میری پرنسس۔ ویسے تم نے بتایا نہیں تم کس کی ڈول ہو؟ اسامہ نے تھوڑا جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ کی؟ وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرا دی۔ وہ مریم کے گرد بازو پھیلائے اسے اپنے ساتھ نیچے لایا جہاں اس کا سامان رکھا تھا۔ وہ لیٹ ہو رہا تھا، پر وہ مریم کو روتا ہوا چھوڑ کر ہرگز نہیں جا سکتا تھا۔ ایک بار پھر مڑ کر اس نے فاطمہ اور میرب کا ماتھا چوما، عارف اور حارث کے گلے لگا، اور آخر میں مریم کے سامنے کھڑے ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ پھر سے رو رہی تھی، لیکن اس کے سامنے آنے پر آنکھیں صاف کرتی فوراً مسکرا دی، اور یہی لمحہ اسامہ کے لیے مشکل ترین لمحہ تھا۔ وہ ہمیشہ سے مریم کے آنسوؤں کے آگے بے بس ہوتا تھا۔ ان کی لو میرج نہیں تھی۔ مریم کو شادی سے پہلے اس نے صرف سرسری سا دیکھا تھا، مگر جب سے وہ اس کی زندگی میں آئی تھی وہ اس کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہو گئی تھی، بے انتہا عزیز۔ سارے پورچ میں جا چکے تھے، شاید وہ ان دونوں کو پرائیویسی دینا چاہتے تھے۔ سفیان کا خیال رکھنا اور میری جان کا بھی۔ مریم، کیا میں یقین رکھوں کہ تم میری جان کا خیال ضرور رکھو گی؟ مجھے یقین ہے کہ تم سب کا بہت خیال رکھو گی، پر میری جان کے معاملے میں لاپرواہ ہو جاؤ گی اور پھر میں تم سے بہت خفا ہوں گا مریم۔ میں اپنی جان کی دیکھ بھال میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ محبت سے ایک بار دوبارہ اس کو خود میں سمیٹ کے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اس کے دونوں گال چوم کر اس کی طرف دیکھے بنا نکلتا چلا گیا۔ وہ اب اور نہیں رک سکتا تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ مریم کو اپنے دل میں بٹھا کر اپنے ساتھ ہی لے جائے، پر یہ ممکن نہیں تھا۔ اسامہ کی گاڑی میں بیٹھنے تک وہ اسے یک ٹک دیکھتی رہی۔ اسامہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سارے اس کو چھوڑنے جا رہے تھے سوائے میرب اور مریم کے، کیونکہ دونوں ہی اسے دور جاتے دیکھنے کا حوصلہ نہیں رکھتے تھے۔ میرب تو پھر بھی دیکھ لیتی تھی، پر مضبوط مریم کا دل اسامہ کے معاملے میں بہت کمزور تھا، اور اسامہ کا اپنا دل بھی۔ اسامہ کی گاڑی گیٹ سے نکلنے والی تھی جب اس نے مسکرا کر اسامہ کو دیکھا۔ اس کا مسکرانا تھا کہ اسامہ کو اپنا راستہ آسان لگا۔ وہ بھی جواباً مسکرایا، اور پھر وہ گاڑی مریم کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، اور ساتھ ہی اس کی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں سے بے آواز ایک کے بعد ایک آنسو اس کی تھوڑی سے ٹپکنے لگا۔ کتنا مشکل ہوتا ہے اپنے پیاروں کو خود سے دور بھیجنا، جیسا ابھی مریم کے لیے تھا۔
وہ کمرے میں اکیلے بیٹھے خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ یہ پہلی بار نہیں تھا جب بھی اسامہ واپس جاتا تھا، کئی دنوں تک وہ ایسے ہی اداس آنسو بہاتی رہتی تھی اور اب بھی اس کا دل بوجھل ہو گیا تھا۔ میرب بھی اداس تھی، فاطمہ بھی اسامہ کو چھوڑنے کے بعد اپنے گھر چلی گئی تھی۔ کتنا عجیب ہوتا ہے نا، کل جو لڑکی اس گھر کو اپنا گھر کہہ رہی تھی، آج وہ بولتی ہے کہ میں اپنے گھر جا رہی ہوں۔ میرب جو اداس بیٹھی تھی، عارف صاحب کے بیڈ پر بیٹھنے پر آنکھوں کے کنارے سے آنسو صاف کرتے بولی، تو میرب یہی تو ہوتی ہے بیٹیوں کی زندگی، پہلے اس گھر پھر اس گھر۔ عارف صاحب نے اپنے گلاسز اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھے۔ عارف، ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہماری بیٹیاں ہمارے پاس ہی رہیں اور داماد رخصت ہو کر آ جائے؟ میرب کی بات پر عارف صاحب بے ساختہ ہنس دیے، پھر نفی میں سر ہلانے لگے۔ میرب، فاطمہ کی یاد آپ کو اتنی آنے لگی ہے کہ آپ اس جیسی باتیں کر رہی ہیں۔ اس طرح تو میرب آپ کے پاس مریم جیسی بیٹی نہیں ہوتی، بلکہ اسامہ بھی نہیں ہوتا، وہ بھی رخصت ہو چکا ہوتا۔ پھر آپ یہ کہتی کہ کاش بیٹی کی جگہ بیٹی رخصت ہوتی۔ جو جیسا ہوتا ہے ویسے ہی ٹھیک ہے، اللہ کا بنایا نظام سب سے بہترین ہے۔ اب آپ مریم سے اور سفیان سے دل لگائیں، اور مریم بھی مجھے بہت اپسٹ لگ رہی ہے۔ ہاں، وہ اسامہ کی وجہ سے اپسٹ ہے اور اسے ٹائم لگے گا نارمل ہونے میں، اور ویسے بھی فاطمہ کی جانب کے بعد گھر اور بھی خالی خالی ہو گیا۔ کبھی نہ کبھی تو رخصت ہونا تھا نا۔ میرب، آپ رو رہی ہو؟ او، ایسے نہیں کرتے میرو، آج نہیں تو کل اس نے رخصت ہونا تھا نا، اور حارث نے کہا تو ہے وہ فاطمہ کو ملوانے لاتا رہے گا۔ انہوں نے پیار سے ایک ہاتھ میرب کے گرد پھیلایا۔ کہاں قبول تھا انہیں کہ ان کی بیوی روئے؟ شاید ان کی محبت ہی تھی میرب کے لیے، جس کے زیر اثر اسامہ کا رویہ بھی مریم کے ساتھ ویسا ہی تھا۔ اولاد ہمیشہ اپنے ماں باپ سے ہی سیکھتی ہے، اور اسی لیے فاطمہ نے بھی حارث سے ویسے ہی امیدیں رکھی تھی جیسے وہ اپنے باپ بھائی کو دیکھتی آئی تھی۔ عارف، میرا دل پتہ نہیں کیوں بہت گھبرا رہا ہے، مجھے ان خوشیوں سے ڈر لگ رہا ہے کہیں ان کو نظر نہ لگ جائے۔ زندگی میں غم اور خوشیاں دونوں آتی ہیں، اور اللہ نے ہماری زندگی میں کبھی کوئی غم نہیں دیا۔ مجھے خوف آتا ہے یہ سوچ کر کہ کہیں اولاد کا غم نہ ملے۔ وہ بولتے ہوئے رو دی۔ عارف صاحب انہیں خاموش نظروں سے دیکھنے لگے اور پھر ایک لمبی سانس لے کر میرب کا رخ اپنی جانب کیا۔ آپ ایسا کیوں سوچ رہی ہیں میرب کہ اللہ ہمیں ہماری اولاد کا غم دکھائے گا؟ انسان بھی کتنی عجیب چیز ہے، جب اللہ غم دیتا ہے تو انسان اس سے مدد مانگنے اور صبر کرنے کے بجائے شکوے کرتا ہے، اور جب وہ خوشیاں دیتا ہے تو اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے اپنے مستقبل کے بارے میں پریشان ہوتا ہے۔ جیسے آپ، اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ ہماری طرح ہماری اولاد کو بھی خوشیاں دے گا اور بے حساب دے گا۔ میرب روتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئی۔ اب سب کی طرح میں بھی آپ کی رونے کی وجہ سے اداس ہو چکا ہوں، جلدی سے مسکرا کر دکھا دے۔ میرب نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ مسکراتے ہوئے میرب نے انہیں دیکھا۔ میرب کو ایسا لگا جیسے وہ اپنے آنسو اپنے اندر اتارے ہوں۔ بظاہر وہ خود کو نارمل ثابت کرتے مسکرا رہے تھے، مگر میرب کو ان کی آنکھیں نم لگی۔ کیا ہوتا ہے مرد، باپ کی صورت میں بچوں کو پال کے بڑا کرتا ہے، ان کی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے لاکھ جتن کرتا ہے، بیٹی کی صورت میں اپنے ماں باپ کو سنبھالتا ہے، جوان ہونے کے بعد بھی ان کی ڈانٹ پر بے عزتی محسوس نہیں کرتا، اپنے ماں باپ کی تکلیف میں خود بھی تکلیف میں ہوتا ہے، بہن کا محافظ ہوتا ہے، اور بیوی کے لیے اس کا سب کچھ۔ کتنا مضبوط بنایا ہے اللہ نے مرد کو ہر شکل میں۔ تکلیف ملنے کے بعد بھی اپنے گھر والوں کے سامنے مسکراتا ہے تاکہ وہ مطمئن رہیں۔ ایسا نہیں کہ اسے رونا نہیں آتا، پر اللہ نے اسے عورت کی بانسبت مضبوط اعصاب کا مالک بنایا ہے۔ ہیلو، روکا احسان جتانے والا انداز۔ کیا بات ہے ڈیڈ، لگتا ہے آپ کا موبائل خراب ہو گیا جو موم کا موبائل لیے گھوم رہے ہیں۔ میٹھا سا طنز جس کا الیاس آپ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ کوئی کام کی بات ہے تو کرو، میں مصروف ہوں، دوسروں کی طرح فارغ عوام ہرگز نہیں ہوں۔ ایک بار پھر مصروف انداز میں کہا اور ساتھ ہی طنز بھی کیا، اور ہم اپنی ہنسی دبا گیا۔ ہاں کام تو ہے، پر آپ سے نہیں، موم سے۔ کیا آپ میری بات کروا سکتے ہیں؟ سوری ارحم الیاس، دراصل میں اپنی بیوی کا محافظ ہوں اور اسے فتنوں کے شر سے بچانا میری ذمہ داری ہے۔ جو کام ہے مجھے بول دو، مناسب لگا تو اپنی بیوی کو بتاؤں گا۔ ارحم نے فون کان سے ہٹا کر اسکرین کو دیکھا اور ہنستا چلا گیا۔ کیا ڈیڈ، اتنے ڈرپوک ہیں آپ، سیریسلی؟ خیر کام تو مجھے آپ سے ہی تھا۔ دراصل آج میری موم سے لینڈ لائن پر بات ہوئی تھی، اور میں نے ان کو آپ کی اور ان کی کزن چنو کی دیا بھابھی زینت کے بھائی کی بہو کی مہندی کی تصویر بھیج دی۔ وہ دراصل میں نے بہت پہلے کھینچی تھی پر بھیجی آج۔ بول کے ارحم رکا۔ انہوں نے جلدی سے بنا کال کاٹے ہی زینت کا واٹس ایپ آن کیا اور ارحم کی چیٹ کھولی۔ وہاں کوئی تصویر نہیں تھی۔ او ڈیڈ کم آن، مجھے پتا ہے فون آپ کے پاس ہے، پھر یہاں کیوں بھیجوں گا؟ فیس بک پر بھیجے اور انہیں بتا بھی دیا، وہ لیپ ٹاپ میں چیک کر لیں گے، یا شاید چیک کر بھی چکی ہوں گی۔ آپ کو اس لیے انفارم کر دیا کہ آپ پہلے سے تیاری کر کے جائیں، اور ہاں مجھے آپ کی بہت فکر ہے، کھانا کھا کر جائیے گا کیونکہ آج شاید گھر پر نہ ملے۔ ارحم الیاس، مت بھولو تمہیں واپس پاکستان بھی آنا ہے، زندہ نہیں بچو گے مجھ سے۔ ضبط سے وہ خود کو چیخنے سے روک رہے تھے، وہ ہمیشہ ان کا ضبط آزماتا تھا۔ او ڈیڈ، ارحم کی جان، دل گردہ پھپڑا، سب آپ پر قربان، وہی میٹھا دل چلانے والا لہجہ۔ بھاڑ میں جاؤ تم، غصے سے کہتے وہ کال کٹ کر کے۔ اب ہمیشہ کی طرح وہ پریشانی سے ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ 2 دن بھی نہیں ہوئے تھے انہیں زینت کو منائے کہ اب ارحم نے پھر آگ لگا دی۔
ان کی سمجھ سے باہر تھا کہ ان کا بیٹا ایسا کیوں کرتا ہے۔ فسادی عورتیں بھی دوسروں کے گھروں میں آگ لگاتی تھیں اور ان کا بیٹا اپنے ہی ماں باپ کے بیچ میں۔ شہنیلا عرف شنو زینت کی پھوپھوزاد کزن تھی جو کسی زمانے میں الیاس صاحب پر لٹو تھی۔ زینت کی الیاس سے شادی کے کچھ عرصے بعد اتفاق سے زینت نے شنو کے خیالات سن لیے کہ وہ ان کے شوہر کے بارے میں کیا جذبات رکھتی تھی، لیکن عورت کتنی بھی نرم طبیعت کیوں نہ ہو، وہ اپنے شوہر کے آس پاس بھی کسی کو غلط ارادے سے برداشت نہیں کر سکتے، اور زینت کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے الیاس صاحب کو شنو سے دور رہنے کا کہا تھا اور سختی سے منع کیا تھا کہ شنو سے بات بھی نہ کریں، اور اب وہ مسلسل یہی سوچتے ہوئے پریشان تھے کہ کیا کریں گے، کیسے منائیں گے، اور پتہ نہیں وہ تصویر کس وقت لی ہوگی، کیونکہ دیا کی مہندی میں تو 4 سے 5 بار ان کی شنو سے بات ہوئی تھی۔ وہ گھر آنے سے پہلے مال گئے، وہاں سے زینت کے لیے تحفہ لیا اور ساتھ ہی گلاب کے پھولوں کا گلدستہ۔ اب وہ خود کو ذہنی تیار کر رہے تھے۔ گاڑی گھر کے پورچ میں رکی، ایک لمبی سانس لے کر وہ گاڑی سے نکلے، ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ اور پیک ہوا گفٹ لیے دھڑکتے دل کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ اندر داخل ہوتے ہی الگ الگ کھانوں کی دل للچا دینے والی خوشبو آئی۔ ابھی وہ کچھ سمجھ پاتے جب زینت سامنے آئی۔ یہ گلاب اور یہ گفٹ کس لیے؟ زینت حیرت اور خوشی سے ملے جلے تاثرات لیے پوچھی۔ ہاں، یہ تمہارے لیے لایا ہوں۔ مسکرا کر پھول اور تحفہ زینت کی جانب بڑھایا۔ تھینک یو، پر ان سب کی کوئی خاص وجہ؟ وہ نہ سمجھی سے زینت کو دیکھنے لگے۔ اگر ارحم نے زینت کو بتا دیا تھا تو زینت کو یہی چیزیں ان کے سر پر دے مارنی چاہیے تھی۔ تمہیں ارحم نے کچھ بتایا ہے؟ وہ جانچتی نظروں سے زینت کی تاثرات دیکھنے لگے۔ جی بتا دیا، اور میں تو خوش بھی بہت ہوں۔ الیاس مبین حیرت سے زینت کو دیکھنے لگے۔ اس میں خوشی کی کون سی بات تھی؟ کیا وہ طنز کر رہی تھی؟ اس میں خوشی کی کون سی بات ہے؟ مانا کہ ارحم آپ کو بہت تنگ کرتا ہے الیاس، پر اس کے واپس آنے پر خوشی تو آپ کو بھی ہونی چاہیے۔ الیاس صاحب ایک دم الجھ کے، ارحم واپس آ رہا ہے؟ انہوں نے بویں اچکا کر پوچھا۔ ہاں، کل شام کی فلائٹ سے، خوشی سے کہتی انہوں نے گلاب کے پھولوں کی خوشبو سونگھی۔ ریئلی؟ اور کچھ نہیں بتایا اس نے؟ نہیں، کیوں، کوئی اور بات بھی تھی کیا؟ زینت انہیں دیکھنے لگی تو انہوں نے خود کو فوراً نارمل کیا، ورنہ سکون عذاب کرنے پر تو ان کا دل چاہ رہا تھا کہ ارحم کے 10-12 تھپڑ منہ پر لگائیں۔ نہیں، بس یوں ہی پوچھا کیونکہ آپ کے بیٹے کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب تیلی لگا دے۔ زینت نے خفا خفا نظروں سے انہیں دیکھا۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ ارحم کے کال آنے سے لے کر اب تک وہ پریشان تھے، اب سکون کی سانس لیتے وہ شکر ادا کرنے لگے۔ دن کیسے گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ آج فاطمہ اور حارث کی شادی کو 25 دن ہو چکے تھے۔ اسامہ کو گئے ہوئے بھی کافی دن گزر گئے تھے۔ مریم بھی اب نارمل ہو گئی تھی۔ فاطمہ کے نہ ہونے سے گھر خاموش ہو گیا تھا، پر اب عادت ہو گئی تھی اس خاموشی کی۔ فاطمہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن میکے ملنے آتی تھی حارث کے ساتھ، اور کبھی کبھی حارث اسے صبح چھوڑ کر جاتا اور واپسی میں اپنے ساتھ لے آتا۔ ان گزرتے دنوں کے ساتھ سب ٹھیک رہا۔ فاطمہ اور سندس کی بھی بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی، لیکن گزرتے دنوں کے ساتھ تہمینہ کے رویے میں بہت فرق آ گیا تھا۔ وہ بات بات پر فاطمہ پر طنز کرنے لگی تھی، جو پہلے تو نہیں پر فاطمہ اب محسوس کرنے لگی تھی۔ البتہ حارث کا رویہ آج بھی اس کے ساتھ پہلے دن جیسا ہی تھا۔ کبھی کبھی ماں کو لگتا ہے کہ بیوی آنے کے بعد شوہر ان کے ہو جاتے ہیں، پر وہ یہ بھول جاتی ہیں کہ وہ بھی کسی کی بہو اور کسی کی بیوی رہ چکی ہیں۔ شوہر کی محبت اور توجہ ہر بیوی کا حق ہوتا ہے۔ ایک اسی رشتے سے جڑ کر تو وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر ان کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہیں۔ ارحم آج واپس آ رہا تھا، اس لیے الیاس صاحب آج گھر پہ ہی تھے، پر منہ بنا کر بیٹھے تھے۔ ان کا مکمل ارادہ تھا ارحم کو اپنی ناراضگی دکھانے کا۔ آج کھانا بھی ارحم کی پسند کا ہی بنا تھا۔ وہ لیونگ روم میں منہ بنائے بیٹھے تھے اور زینت بھی خوشی سے بیٹھی ارحم کا انتظار کر رہی تھی۔ ارحم نے کسی کو بھی لینے آنے سے منع کیا تھا، وہ بھی انتظار ہی کر رہے تھے جب پورچ میں گاڑی آ کر رکی۔ زینت اٹھی اور اپنے ساتھ الیاس صاحب کو بھی اٹھایا اور پورچ میں آ گئی۔ ارحم گاڑی سے اتر کر مسکراتے ہوئے زینت اور الیاس صاحب کی جانب آیا۔ پہلے زینت سے ملا، پھر الیاس صاحب کے پھولے گال پر کس کر کے ان سے ملا۔ الیاس صاحب اس کی اس حرکت پر مسکرائے، پر وہ فوراً مسکراہٹ چھپا گئے۔ انہیں اچھا لگتا تھا ارحم کا منانا، وہ الگ بات تھی، وہ منانے سے زیادہ بلیک میل کرتا تھا۔ پھر وہ واپس گاڑی کی جانب بڑھا اور بشیر ڈرائیور کو آواز لگی اور اس سے گاڑی سے بیگ نکالنے کا کہا، اور پھر ایک کے بعد ایک بشیر نے 4 بیگ نکال کر رکھے۔ زینت اور الیاس صاحب نے حیرت سے اسے دیکھا، وہ مسکرا کے نظریں چرا گیا۔ الیاس صاحب سمجھ نہ سکے وہ دبئی بزنس پروجیکٹ پر گیا تھا یا پھر شاپنگ پر۔ وہ الیاس صاحب اور زینت کی نظروں میں سوال پڑ چکا تھا، پر کیا بتاتا کہ اس کے اندر فاطمہ کی شاپنگ ہے، اور اپنے فارغ وقت میں وہ یہی کرتا رہا ہے۔ ابھی نہیں، پہلے وہ فاطمہ کے بارے میں بتاتا پھر۔ ارحم نے بشیر کو ان میں سے 3 بیگ اس روم میں رکھنے کو کہا جو اس نے تیار کروایا تھا، باقی ایک اپنے روم میں، اور پھر زینت اور الیاس صاحب کے ساتھ اندر بڑھ گیا۔ اب وہ بالکل بھی دیر کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ یہ 2 مہینے بھی اس نے کیسے انتظار کیا کہ وہی جانتا تھا۔ وہ فریش ہونے کا کہہ کر اپنے روم میں چلا گیا۔ زینت نے بھی اس سے کچھ نہیں پوچھا، وہ بس سوالیہ نظروں سے الیاس مبین کو دیکھ رہی تھی۔ ان کا سوال الیاس صاحب بخوبی سمجھ رہے تھے، اس لیے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ زینت بھی مسکراتے ہوئے ٹیبل سیٹ کرنے چلی گئی۔
انہیں معلوم تھا ارحم نے فلائٹ میں کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ السلام علیکم۔ وہ میٹنگ سے ابھی فارغ ہوا تھا۔ میٹنگ میں اس کا موبائل سائلنٹ پر تھا اور ابھی اس نے موبائل دیکھا تو امی کے نام سے 3-4 مسڈ کال تھیں۔ اس سے کال بیک کی جو دوسری بیل پر ہی اٹھا لی کی۔ وعلیکم السلام، تم فری ہو؟ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ جی کہیں۔ میں نے تمہارے لیے لڑکی دیکھی ہے، مجھے بہت پسند آئی اور میں نے ہاں کر دیا۔ تمہارے واپس آنے کے بعد منگنی یا نکاح کی رسم کر لیں گے۔ تم بتاؤ کب تک واپسی ہے تمہاری؟ وہ جو کرسی سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا جھٹکا کھا کر سیدھا ہوا۔ وٹ؟ کیوں؟ آپ نے مجھ سے پوچھے بنا کیسے فیصلہ کر لیا امی؟ میں شادی نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی ابھی کروں گا۔ آپ نے جس سے بھی بات کی ہے منع کر دیں۔ بمشکل اپنے آپ پر قابو پایا تھا، ویسے ہی اس کے اپنے اتنے مسئلے تھے اور اب امی کی شادی کا نیا چونچلا۔ کیوں منع کر دوں؟ جب تم سے میں نے فاطمہ کے بارے میں پوچھا تھا تو تم نے خود کہا تھا کہ جو آپ کی مرضی تو اب بھی میری ہی مرضی ہے۔ وہ خاصا جتا کر غصے میں بولی۔ ہاں پر میں کہیں تم فاطمہ کا روگ لگا کر تو نہیں بیٹھ گئی ارسلان کہ اس نے تم پر کسی اور کو فوقے دے دی اور اب تم ساری زندگی اس کم میں گزارنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ میں تمہارا رشتہ کر چکی ہوں بس۔ وہ غصے سے کہتی اپنا فیصلہ سنانے لگی۔ میں نے کسی کا روگ نہیں لیا، آپ کی بھتیجی مائی فٹ۔ اور ایک اور بات، آپ منع کر دیں، آپ نے جہاں بھی رشتہ کیا ہے میں شادی نہیں کروں گا۔ جب مجھے کرنی ہوگی اور جس سے کرنی ہوگی بتا دوں گا۔ کہتے ساتھ وہ غصے سے فون کاٹ گیا۔ وہ غصے میں کوئی سخت الفاظ نہیں کہنا چاہتا تھا، اس کا غصہ اتنا نہ بڑھتا اگر وہ فاطمہ کا نام نہ لیتی تو۔ اس کی نفرت فاطمہ کے لیے بے وجہ تھی، اس نے کبھی خود بھی اس نفرت اور چڑ کی وجہ تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، ورنہ یقیناً اسے اپنی نفرت بے معنی لگتی۔ تمہارا تو میں بہت جلد حساب کروں گا فاطمہ عارف، گزار لو تم اپنے گولڈن دن، بہت جلد تمہاری زندگی میں سیاہی نہ گھول دی تو میرا نام بھی ارسلان نیازی نے۔ غصے سے سوچتے وہ سگریٹ کے لمبے لمبے کش لینے لگا۔ مام، ڈیڈ، مجھے آپ لوگوں کو کچھ بتانا ہے، میرا مطلب کہ کچھ بہت ضروری بتانا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ میری بات سمجھیں گے۔ وہ کھانے کے درمیان چمچ اپنی پلیٹ میں رکھتا بولا۔ زینت اور الیاس جو اسی کے بولنے کے منتظر تھے اس کی طرف متوجہ ہوئے اور سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے بولنے کے ساتھ زینت اور الیاس صاحب کی تاثرات دیکھے، جہاں مسکراہٹ تھی پر حیرت کا شبہ تک نہ تھا، جیسے وہ پہلے سے جانتے ہوں۔ کوئی لڑکی پسند کی ہے؟ اب کی الیاس صاحب اس کا حیران چہرہ دیکھتے مسکرا کر پوچھنے لگے۔ جی پسند ہے ایک لڑکی، میں اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے بولنے کے ساتھ ایک بار پھر زینت اور الیاس صاحب کی تاثرات جانچنے چاہے پر وہ اب بھی ویسے ہی تھے۔ ٹھیک، کون ہے؟ فیملی اور بیک گراؤنڈ کا پتہ کیا؟ جی فاطمہ عارف نام ہے، NET یونیورسٹی میں پڑھتی ہے۔ والد ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں، مدر ہاؤس وائف، ایک بھائی ہے وہ آرمی میں ہے اور بھابھی ہے، اور ایک بھتیجا۔ اسٹیٹس میں ہمارے جتنے نہیں ہیں بٹ پڑھی لکھی فیملی ہے، اور ہم نے پوری ڈیٹیل بتائی جو اس نے جیا سے نکلوائی تھی۔ ٹھیک، پر اگر تمہاری ماں یا مجھے کوئی اعتراض ہو اور ہم اس رشتے پر راضی نہ ہو تو؟ الیاس صاحب کی بات پر زینت بھی خاموش تھی، جیسے وہ بھی اتفاق رکھتی ہیں اس بات سے۔ ارحم کو ایسا محسوس ہوا جیسے الفاظ ختم ہو گیا۔ وہ خاموشی سے زینت اور الیاس مبین کو دیکھنے لگا کہ بساختہ اس کی صورت دیکھ کر الیاس صاحب ہنس دیے۔ کیا ہوا؟ اتنی سی بات پر رونے لگے؟ یہ تو کل مجھے پریشان کرنے کا چھوٹا سا جواب تھا۔ ویسے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بلکہ خوشی ہے کہ ہمارے گھر میں بھی اب رونق آئے گی اور میں اپنے پوتے پوتیاں دیکھنا چاہوں گا، اور پھر وہ وقت انجوائے کروں گا جب وہ تم سے بڑا فتنہ ثابت ہوں گے تمہارے لیے۔ ان کی بات پر زینت اور ارحم دونوں ہی ہنستی ہیں۔ کب جانا ہے بات کرنے ارحم؟ اب کہ زینت نے بات میں حصہ لیا، کل میں ایڈریس بتا دوں گا۔ بات سمجھتے زینت اور الیاس مبین دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جاری ہے۔